محترم انجم عقیل خان صاحب ہمارے فیڈرل کیپٹل کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور NA-47-46 کے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ساتھی اور اس وقت حال میں موجود مسلم لیگ نون راولپنڈی اسلام آباد ریجن کے عہدیداران اور اسماعیلی کمیونٹی کے ہمارے ذمہ داران، خواتین و حضرات، ہماری وومن ونگ کی پریزیڈنٹ جناب محترمہ سلطانہ حکیمہ سلطانہ صاحبہ، سابقہ ممبر نسرین بانو صاحبہ اور بہت سی ہمیں خواتین تھی اور ابھی آئیں گی۔ میں مختصر چونکہ یہ گفتگو کروں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نظر صاحب کا، رشید ارشد صاحب کا، راجہ نظیم الامین صاحب کا اور ہمارے سابقہ نگران وزیر عبدالجہان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا اور حاجی جان شیر صاحب کا کہ انہوں نے آج مختصر سے ٹائم پہ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں الیکشن ہے اور دنیا جانتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، گلگت بلتستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، ترقی مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج اس وقت ملک جن صورتحال کا سامنا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان میں جو آج دہشت گردی کا دوبارہ سے ماحول بدقسمتی سے بنا، ہم جو خطے کے لوگ ہیں، ہم تو ٹورزم پہ زندہ ہے نا جی۔ اگر دہشت گردی ہوگی تو ٹورزم کیسے آگے بڑھے گی؟ اور خاص طور پر ہماری یہ جو اسماعیلی کمیونٹی ہے، یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کمیونٹی ہے۔ انہوں نے پورے گلگت بلتستان ہو، کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک، ان کا رول ہمیشہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ رہا جو وکیل صاحب۔ اور یہ جی بی کی پہلی بڑی کمیونٹی ہے جنہوں نے اسلام آباد میں پراپر طور پر اپنی کمیونٹی کو آباد کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے کام شروع کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کا G9 ہے، اسلام آباد کا ہمارا مین جو جماعت خانہ ہے، غالباً G9 میں ہے، G9-1 میں، اور ہماری بڑی کمیونٹی کی ایک تعداد جو ہے وہ یہاں پہ رہتی، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آپ کے پاس کل نوکری کے لیے نہیں آئے گا، کل کوئی آپ کے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا میری گلی کا ڈھکن پھیلا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی تجاویز لے کے آئیں گے، آپ کو بہتر سے بہتر ویژن لے کے آئیں گے کہ اس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور ان کے تھرو اگر آپ ایکیڈین کے اداروں کے ساتھ تھرو ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام آباد کے مائکرو لیول پہ گاؤں دیہاتوں پہ بڑا اچھا کام کیا جا سکتا ہے اور آپ کی سپورٹ اور آپ کی تائید کے ساتھ۔ تو میں گزارش کروں گا کیونکہ لمبی چوڑی تقریروں کا موقع نہیں ہے، انجم صاحب کے چونکہ آگے بہت سے 5 سے 10 پروگرام ابھی باقی انہوں نے جانا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو ساتھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ آج کے بعد آپ سب نے انجم عقیل بن کے اپنے گلی محلے میں کام کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانا ہے۔ گاڑی ہے یا نہیں ہے، بر وقت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اس چیز کا خیال اس طرف رکھ لیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں الحمدللہ انجم عقیل صاحب کے پاس ٹکٹ کس کا ہے؟ نواز شریف کا ٹکٹ ہے۔ یہ ووٹ انجم عقیل کو نہیں دینا ہے، یہ نواز شریف کو دینا ہے۔ انجم عقیل جیتے گا تو نواز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج جو صورتحال ہے اس ملک میں، دہشت گردی کو کنٹرول اگر کوئی کر سکتا ہے تو 8 فروری کا آپ کا ووٹ کر سکتا ہے۔ اس روٹی کی جو بے لگام قیمت ہے اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ 8 فروری میں آپ کا ووٹ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں مہنگائی کو غریب کی پہنچ میں لانا ہے تو 8 فروری کو ووٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر 5 سال بعد پاکستانی قوم کو ایک ووٹ کی پرچی ہی ملتی ہے، وہ صحیح استعمال ہو تو پھر اللہ پاک اس کی برکتیں دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ ایک زمین آباد کرتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈال دیتے جو اور آپ توقع لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے میں چاول کاشت کروں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بوئیں گے وہ کاشت کرنی ہوگی۔ اس لیے آج 8 فروری کو
کیونکہ ماضی آپ کے سامنے ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کا اقتدار دیکھا ہوا ہے، نواز شریف کی حکومت دیکھی ہوئی ہے۔ اس دور میں پاکستان کہاں تھا، آج کہاں ہے؟ ہم سب میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی اقتدار دیکھا ہے، ہم سب میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے فتنہ عمرانی کا بھی دور ماضی میں آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو لہذا ہم سب پہ فرض ہے، یہ حفیظ الرحمان کے کہنے پہ نہیں، انجم عقیل صاحب کے کہنے پہ نہیں، بلکہ حق سچ کے طور پر دیکھا جائے ووٹ کا حقدار کون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ووٹ سے بڑی کوئی امانت ہو نہیں سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں 2020 میں آپ سے ووٹ چھینا گیا، اقتدار چھینا گیا، ریاستی طاقت کے بلبوتے پہ عمران خان نے چھینا۔ آج لوگوں کو مجبور کیا گیا 2 نمبر لوگوں کو ووٹ دینے پہ۔ آج انجام کیا ہے گلگت بلتستان؟ کیا صورتحال ہے؟ وہ ترقی کا سفر جو 2020 میں رکا وہ معکوس پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بویا تو جو اور توقع رکھی تھی گندم کی، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جو ووٹ دیا تھا اسی کا بدولت جو ہے وہ جس طرح کی حکومت چاہیے تھی وہ مل گئی۔ اللہ پاک گلگت بلتستان اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ لہذا آپ سب جن کا ووٹ یہاں نہیں ہے وہ ووٹ جن کا ہے ان پہ انفلوئنس کریں گے، ان تک بات پہنچائیں گے، آپ گلی گلی کوچے کوچے پھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے رب نے چاہا تو 8 فروری کو انجم صاحب کا چونکہ پورے حلقے میں سے کچھ علاقوں میں ہم بھی پھرے، ان کی غیر موجودگی میں پھرے۔ ہمیں قائد نواز شریف صاحب نے ایک مانیٹرنگ ثالثی کی ذمہ داری دی تھی پنڈی اسلام آباد کی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر پنڈی اسلام آباد میں کوئی حلقہ سب سے زیادہ ہمارے اس وقت مضبوط اور کلیئر ہے تو انجم عقیل صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ کو رکھتا ہے۔ اب ہم اس ترقی کے عمل کا حصہ بن جائیں، ہم حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ جو آج الیکشن ہو گئے، جیسے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا آج وہ کدھر ہے؟ 2 الیکشنوں میں کراچی سے وہ آیا، سرینا ہوٹل میں کمرہ رینٹ پہ لیا اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ اس نے کمپین کی، سیٹ جیتی۔ آج اس کا نہ ڈیرا ہے، نہ اس کا کوئی عطا ہے، نہ اس کا کوئی پتہ ہے۔ تو انجم عقیل خان صاحب کے اسلام آباد کے پشتنی خان لوگ ہیں، یہ لوگ اسلام آباد کے، اسلام آباد جو بسا ہے وہ انہی کے زمینوں پہ بسایا گیا ہے اور یہ وہ خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ اسلام آباد میں۔ آپ دن کو جائیں گے، رات کو جائیں گے، یہ سارا خاندان ان لوگوں کے خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کل کینڈیڈیٹ کدھر ہے، کہاں ہے، اس کا ڈیرا کدھر ہے، کدھر مل رہا ہے، نہیں، پوری ٹیم آپ کو دستیاب ہوگی۔ تو میری گزارش ہوگی کہ خاص طور پر G9 کے لوگ، ہمارے جو دوست احباب یہاں ہیں، ایک بھی ووٹ اگر آپ کا انجم عقیل کے بکسے سے باہر گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ بڑھ چڑھ کے 8 فروری تک اپنا کردار ادا کریں گے۔ 8 فروری کے بعد پھر ہمارا اور انجم عقیل صاحب کا کردار شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے بھرپور طور پر۔ تو ایک دفعہ پھر جناب انجم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ میں نے آپ کو ایک کمیٹی کا نام آپ کو دے دیے ہے جو اسلام آباد کے اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً سارے سینئر مسلم لیگی ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ضرورت پڑے ان کو آپ بلائیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہتر تجاویز دیں گے اور آپ کی رہنمائی میں یہ اسلام آباد میں کام کریں گے۔ یہ 15-16 لوگ ہیں، بڑے ذہین ہیں، اس میں بڑے بڑے دانشور ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب ہمارے ساتھی جو جن کا ووٹ نہیں ہے وہ ساتھی بھی آ رہے ہیں الیکشن میں اپنے اپنی ڈیوٹیاں نبھانے کے لیے۔ کوئی گاڑی لے کے اپنا کام کرے گا، کوئی جو ہے وہ جا کے اپنا ترلا کرے گا کسی کا، کوئی کسی کو دعوت دے گا، وہ جس کا جہاں رشتہ ہم نے کہا وہاں پہنچ جاؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ باقی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے اوپر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ قائد نواز شریف صاحب کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، 4تھی دفعہ نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بنا تو اس ملک کا کوئی پتہ نہیں کیا حل ہوگا۔ اس لیے کہ آج ملک کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ملک کی ضرورت ہے، نواز شریف کی زیادہ ضرورت اس کو ذات کی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے میرے رب نے چاہا تو یہ جو فتنے یہاں پہ گھڑے گئے ہیں، نوجوانوں کے ذہن بگاڑے گئے ہیں، بچوں کے ذہن بگاڑے گئے ہیں، گالیاں
کا کلچر جو عام کیا گیا، بڑا آسان، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی آتا ہے سب کچھ، لیکن ہمارے لیڈرشپ نے ہماری یہ تربیت دی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ گالیاں دیں، ہم لوگوں کو چور ڈاکو کے الفاظ سے نکارتے رہیں تو اس معاشرے میں تقسیم ہوگی، فتنہ ہوگا. جو جس کو پسند نہیں کرے گا اس پہ فتویٰ لگائے. دو چیزیں پورے معاشرے کو کھا جاتی ہیں، ایک سیاسی انتہا پسندی، ایک فرقہ پرست. یعنی فرقہ وارانہ انتہا پسندی خطرناک ہے نا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی جانیں لے لیتی ہے، فساد پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے سیاسی انتہا پسندی جو اس ملک میں عمرانی فطرہ لے گیا ہے، بدقسمتی سے ہر اپنے مخالف کو چور ڈاکو. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا جہاں کی چوریاں انہوں نے کی، بیت اللہ شریف کی گھڑیاں انہوں نے چھوڑی. آج ان کا جو تباہ کن حال ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی جیسے مقدس مقام کے اندر انہوں نے اپنا اس جھوٹا نیریٹو چلانے کے لیے لوگوں کو چور و چکا کر کے اس مسجد کا تقدس پامال کیا تھا، جس کا عذاب آج ان کے اوپر نازل ہوا ہے یا بھی کم ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا تقدس پامال کیا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا، پاکستان میں گلی کوچے میں تقدس پامال کر دیا انہوں نے. کسی ٹی وی پروگرام میں کسی معزز شریف آدمی کو بیٹھنے کی گنجائش نہیں چھوڑ دی انہوں نے، اپنے حق کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی انہوں نے، چونکہ آگے سے گالیاں شروع ہوتے ہیں. یہ ایک فتنہ ہے. فتنہ ہمیشہ فتنہ اسے کہا جاتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، یعنی ادھر سے بھی اس کے لوگ، ادھر سے بھی اس کے لوگ، ادھر سے بھی اس کے لوگ. ہماری جماعت اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے لگی ہے تاکہ مستقبل میں اپنے رجحانوں کو اس فتنے سے بچائیں، اس ملک کی اکانومی کو اس فتنے سے بچائیں، اس ملک کی سیاست کو جو ہے اس فتنے سے بچائیں، تاکہ ہم سب سیاست کریں، دشمنی نہ کریں، ایک دوسرے کے اختلاف کریں، قتال نہ کریں. اس کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے دوست بھرپور طور پر سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی کریں گے. اور 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ رات کو ہم سب مل کے اپنا ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.